مگر حیات اپنے رشتہ داروں سے کافی دور ہو گئے تھے، خاص کر ماں سے جن کی بدگمانیاں بڑھ گئی تھیں، اور ان کے والد کو بھی کافی دور کر دیا تھا حیات سے۔ مما کو بالکل تنگ نہیں کرنا ڈول، لم سے کہا جو سلا کی گود میں تھی اور ہو بہو ان کی کاپی تھی۔ سرخ و سفید رنگ، ڈمپلز اور گرے آنکھوں اور براؤن بال تک اپنے باپ جیسے تھے۔ ہاں، بس معصومیت اپنی ماں سے چرائی تھی۔ وہ یہاں دو جو بس کر رہے تھے لا کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی کچھ کوئی خاص کیس نہیں آتے تھے، اس لیے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ میں آپ کے پاس امید سے آیا ہوں، ہم زیادہ پیسے والا وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی خان صاحب اگر آپ ہماری زمین چھڑوا دیں تو، جس پر وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کیے ہے۔ وہ غریب انسان روتے بول رہا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کون ہے وہ وکیل؟ وہ کافی روب سے بولا، جو سارے ایویڈنس اس کے خلاف جمع کروا چکا تھا۔ ملک صاحب، کوئی خان ہے۔ گھر کا ایڈریس میں خود ملوں گا اور دیکھوں تو کس کی اتنی جرأت میرے خلاف کیس کرنے کی۔ ملک تفاخر سے بولا تھا۔ یہ براؤنی ہے، اپنی مسکراہٹ ضبط کی، جو براؤنی کی جگہ جلا ہوا کیک زیادہ لگ رہا تھا۔ خان، آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ سلا نے منہ بنایا تھا۔ جس نے بہت محنت سے بنایا کم اور جلایا زیادہ تھا۔ نہیں میری جان، آپ کا شور یہ مجال کر سکتا ہے؟ سلا کو اپنی گود میں کھینچ کر بٹھایا تھا۔ خان، ہم وہ جو اس میں مصروف تھے پوچھا، اپنی آنکھیں اور یہ ڈمپل مجھے دے دیں۔ سلا نے آنکھوں اور ڈمپل کو چھونے کے بعد کہا، میری جان آپ کے ہی ہیں یہ؟ وہ حیران ہوئے، اکثر ہی وہ یہ فضول ضد کرتی۔ نہیں نا، مجھے یہاں چاہیے۔ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ سرجری کرا لیں ہم میری جان، پھر یہ میں آپ کو ڈونیٹ کر دوں گا۔ چھت پھاڑ کہکا لگاتے اسے شرمندہ کیا۔ خان، آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، خفگی سے گود سے اٹھنے کی کوشش کرتے کہا۔ ابھی وہ مزید کہتے جب دروازہ نوک ہوا۔ اوہو، اب اس ٹائم کون ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ بدمزہ ہوتے کہا۔ خان کی معصوم جان یہی رہو، باقی رومانس ٹو بی کنٹینیو۔ سرخ گال چومتے وہ جا چکے تھے۔ جب وہ ابھی بھی ان کی محبت کے سحر میں تھی اور لمس کے پاس چلی گئیں جو نیند میں تھی۔ حیات، تم؟ دونوں شوق تھے۔ رحمان، وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ خان بھی خوش ہوا تھا پرانے دوست کو دروازے پر دیکھ کر۔ دونوں بغل گیر ہوئے تھے۔ تو تم اس سلسلے میں آئے ہو؟ دیکھو رحمان، وہ غریب لوگ ہیں، میں نے کیس اسٹڈی کیا ہے اور وہ پراپرٹی انلیگلی تمہارے پاس ہے، تو تم دوست کے لیے یہ کیس نہیں چھوڑو گے؟ ملک غصے میں آیا۔ دیکھو ملک، تم غلط ہو، سو سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، صاف منع کر دیا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی حیات خان، تم پنگا کس سے لے رہے ہو؟ وہ زمین مجھے اشد چاہیے، سمجھے؟ اور تم باز رہو اس معاملے سے، ورنہ مجبوراً میں ہماری دوستی بھول جاؤں گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ملک، رحمان، چاہے تم جتنے مرضی بڑے سیاسی انسان یا گنڈے ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ بابا کی جان، مما کے پاس جاؤ، بابا آ رہے ہیں اندر۔ لمس کو پچکارا۔ ملک کی نظر تو بھٹک کر اس بچی کی طرف جا رہی تھی، جو محض 3 یا 4 سال کی گلابی سی بچی تھی۔ براؤن بال، گرے آنکھیں، نہ جانے کیوں وہ اس کی ہوس میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ایک چمک تھی جو اس کا جوان روپ بھی اپنی آنکھوں میں سوچ رہا تھا۔ نو بابا پاس۔ جب وہ بات کا انکار کرتے خان کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ بابا کا پیارا بچہ اس کے گال چومتے گود میں اٹھایا تھا۔ ملک، میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے، کیونکہ میں تمہاری مدد نہیں کرنے والا۔ واضح انکار کرتے وہ اسے باہر کا راستہ دکھا چکے تھے۔ ملک تیش کھاتا رہ گیا اور یہ انکار کسی صورت قبول نہیں تھا۔ دھندلی ہی وہ رات یاد آئی جب وہ اس بچی کو وہاں سے لینے گیا تھا، مگر اس سے پہلے وہاں سے کوئی عورت اسے لے گئی تھی، اور وہ عورت وجدان شاہ کی ماں تھی۔ ملک کے اپنے مقاصد ناکام ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں جان پایا تھا وہ اسے کہاں لے گئی ہیں، اور نہ کبھی جان پایا تھا۔ اس کے دماغ میں پلاننگ ضرور چل رہی تھی کوئی۔ ریلنگ سے ٹیک لگاتے سگریٹ کا دھواں اڑاتے پرسوچ کہا، مطلب؟ مراد حیران ہوا۔ یار، ملک چپ بیٹھنے والا نہیں ہے، اپنی انسلٹ کے بعد کچھ تو کرے گا۔
तुम एमजे किसी तरह पता लगवाओ। वजदान अगर मैं उस रात लम्स को लेने ना जाती तो कोई था वहाँ जो इसकी ताक में था। एक सेकंड में ये कैसे भूल गया, वो लम्स को कैसे जानता है। माँ की बातें वजदान के दिमाग में गर्दिश की थी। लम्स के वालिदैन का हादसा नहीं यानी प्री प्लेन डेथ, लेकिन इन सब का क्या कनेक्शन आपस में? क्या मलिक की खाला लोगों से रिश्तेदारी थी कोई? फिर वो कैसे जानता है? क्या सोच रहे हो? मुराद ने सोचों में मुब्तला देख पूछा। कुछ नहीं, तुम बस मलिक पर नजर रखो। मेरी जान, मेरा बस चले तो तुम्हें अपने अलावा किसी के सामने ना आने दूं। ख्यालों में इसका चेहरा था। तुम मेरे बहुत खास बंदे हो, अब सब तुम पर है। इसे एमजे पर तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं। मलिक साहब, आपको निराश नहीं करूंगा, बेफिक्र हैं, तसल्ली अमेज लहजे में कहा। अभी कुछ नहीं करना, वो हमारे हर अमल से वाकिफ है। अभी जरा माहौल ठंडा हो लेने दो, फिर इससे सूद समेत बदला लेना है। मलिक ने तंजिया कहका लगाया था। जी मलिक साहब, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपके हुक्म का पाबंद हूँ। मलिक की हाँ में हाँ मिलाई थी। इलेक्शन की वजह से वो काफ़ी लेट हो जाती थी। अब भी 9 बज चुके थे। रोड पर काफ़ी गाड़ियां ट्रैफिक का पता दे रही थी। सड़क के किनारे चलते वो गाड़ी के इंतजार में थी। अरे मिस मरियम, आप आए, मैं ड्रॉप कर दूं आपको। ऑफिस के सीनियर ने उसे ऑफर की। यकदम वो चौंकी। इस बंदे से आवाज आ रही थी, वो जो ऑफिस में भी कोई मौका नहीं छोड़ता था इससे फ्लर्ट करने का। नो थैंक्स सर, मैं चली जाऊंगी, मसनूई मुस्कुराहट से जाते इनकार किया। बैठ जाए मिस मरियम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। वो बजिद था। आई विल मैनेज सर। आपके कोफ्त से आपके कोफ्त से इनकार किया। एहसान लेना, वो भी ऐसे बंदे से जिसकी नजरें इसे अपने वजूद में गड़ती महसूस हो रही थीं। इसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। एक तकलीफ सी हुई थी, यूं सुकून से नहीं जीने देते ये मर्द। सामने ये मंजर देखकर कोई बुरी तरह जल भुन रहा था। जब फुल रफ्तार से कोई गाड़ी इसके करीब आई, फिर इसके नजदीक तरीन ब्रेक लगाई थी। गाड़ी के मुसलसल बजते हॉर्न से मजबूरन इसे गाड़ी में बैठे शख्स को देखा था। बैठो अंदर। शीशा नीचे करते तहकमाना लहजा इस्तेमाल किया। दूसरा बंदा हैरत से ये मंजर देख रहा था। चलें सर, मैं आपके साथ जाऊंगी। फौरी सामने मौजूद शख्स को देख पैंतरा बदला। श्योर। सर ने खुश होते मरियम के लिए फ्रंट डोर खोला जो मौके की तलाश में था। मुराद इसकी हट धर्मी से कलिस्ते बाहर निकला और खींच कर इसे अंदर बिठाते दरवाजा बंद किया। मिस्टर, रास्ता वो है, तुम जा सकते हो। हाथ से सामने इशारा करते इसे मुंह खोले शख्स से जो बातें कहा। फुर्ती से अपनी जगह बैठते लोग की थी। व्हाट द हेल! दरवाजा खींचते वो हलकान हुई। गुस्से में नाक फुलाए वो मुराद को अच्छी लगी। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्यों कर रहा है ये सब। लोग लोग है बेबी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। मुराद ने इसकी कोशिश देखते कहा। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, समझे? और क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों जोंक की तरह चिमट गए हो? वो गुस्से से फंकारी। इतनी देर क्यों लगाई? टाइम देखा? ये टाइम है तुम्हारे घर जाने का। और कौन था वो शख्स? इसकी बात इग्नोर करते माथे पर अनगिनत बल लाते गाड़ी स्टार्ट करते पूछा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे बाप हो या भाई हो? नहीं ना? तो तुम्हें जवाब दे नहीं हूं मैं। और क्या हरकत थी ये? वो चीखी। कितनी इंसल्ट फील की थी। क्या सोचते होंगे सर? वो सोच रही थी। शोहर भी कह सकती थी। है, चलो खामोश रहो अब, वरना मजबूरन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें तो बहुत नागवार गुजरेगा, पर मुझे बहुत मजा आएगा। तीखे लहजे में मैंने खेर जवाब दिया। बेशरम पुलिस वाले, उतारो मुझे। मरियम इसकी बकवास और इसे मुसलसल ड्राइव करते देख चीखी थी, लेकिन मुराद इग्नोर करते ड्राइव कर रहा था जैसे कि फर्क ही ना पड़ रहा हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही? स्टीयरिंग पे धरा हाथ गुस्से से खींचा था। मुराद ने बमुश्किल स्टीयरिंग पर काबू पाया। क्या चाह रही हो तुम? गाड़ी रोकते इसकी तरफ खश्मगीन निगाहें से देखते रुक गया। उतारो मुझे। इसकी नजरों की तपिश गाड़ी में इसके साथ खौफ सा महसूस हुआ। अब अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा, समझी? वॉर्न करते गाड़ी स्टार्ट की। चीखते चिल्लाते थक हार कर वो से सीट से टेक लगा चुकी थी। मुराद मुस्कुराया। यही रोक कर यही रोको प्लीज, अपनी गली से काफी पीछे रुकने को कहा। वो नहीं चाहती थी जहां इसकी जॉब के मुतालिक इतनी बातें होती हैं, मजीद एक बात का इजाफा हो।
مراد سمجھ چکا تھا۔ وہ اترتی جب اس کا ہاتھ کھینچا جس سے بروقت اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ لگتی مریم کا سانس اٹکا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں سے چیخی تھی اس کی حرکت سے۔ تکلیف؟ تم تکلیف ہو میری، گمبھیر لہجے میں کہا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے حیرت سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مریم، عورت کے لیے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ گلے میں پٹا تو جانور کے بھی ہوتا ہے، اسے پٹا نہیں سر کی زینت بناؤ، یقین مانو مزید خوبصورت لگو گی۔ گلے میں لپٹے اسٹولر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو گرین پرنٹڈ شورٹ قمیض اور پلازو میں گلاسز لگائے میک اپ سے پاک چہرے میں جوڑے میں بندھے بالوں میں تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے لڑکیوں والی ڈریسنگ میں دیکھ رہا تھا۔ مریم کو اس کی بات ہمیشہ کی طرح اچھی لگنے کی وجہ بری ہی لگی تھی۔ اس کے ہلتے گلابی ہونٹ دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ میرا ہاتھ! دانت پیستے اس کی سخت گرفت میں ہاتھ چھڑانے سے قاصر تھی۔ وہ اس شخص کے روب جمانے کی عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ ڈرتے ہوئے تم بھیگی بلی لگتی ہو، مراد نے مسکراتے اس کے کان کے قریب کہا۔ تم سے ڈرتی ہے میری جوتی؟ وہ گلی کے اندر کی جانب تیزی سے بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کی باتوں پر بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ بیبی، تمہارا دماغ جلدی درست نہیں ہونے والا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور تب تک نہیں ہلا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی جب اپنی کلاس فیلو کی آواز سے پلٹی۔ لم، تمہیں سر حیدر بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کے آفس کے باہر وہ شال درست کر رہی تھی اور سانس خارج کرتے اندر بڑھی۔ میں آئی کمنگ؟ یس پلیز، بغیر پلٹے کہا۔ بیٹھیں، چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے بیٹھی تھی۔ آپ کے لیے ایک کام ہے۔ وہی مخصوص پولائٹ لہجہ جس سے وہ خار کھاتی تھی، اور سب اسے پروفیسر کے اس پولائٹ لہجے سے چڑھاتے تھے۔ مس، کہاں کی سیر ہے؟ وہ اس کی چیئر پر جھکتے بولا۔ یہ کیا، آپ پیچھے ہوں؟ اسے خوف محسوس ہوا۔ جو ذرا سا بھی ہلتی تو اس کا سر اس کی تھوڑی سے مس ہوتا۔ ڈر لگ رہا ہے، وہ مزید جھکا۔ آپ کو وہ چھوڑے گا نہیں، دور رہیں مجھ سے۔ وہ وجدان سے خوف زدہ ہوئی، جسے اگر پتہ چلتا تو اس کے ساتھ لمس کا قتل بھی پکا تھا۔ کون؟ وہ پیچھے ہوا۔ جلن کا احساس ہوا۔ کس کا حوالہ دے رہی تھی وہ؟ آپ کام بتائیں۔ شال کا سرا مضبوطی سے پکڑے وہ بس جانا چاہتی تھی، اس کی معنی خیز نظروں سے کہیں دور۔ جائیں، خود پر قابو پایا تھا۔ ہاں، وہ حیران ہوئی تھی اور فوری سے باہر نکلی۔ کیا ہوا لمس؟ کیا کہا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ایزا نے اسے جھنجھلائے دیکھا۔ ایزا، مجھے وہ شخص برا لگتا ہے۔ اس کی نظریں، وہ عجیب ہے۔ لمس عجیب کشمکش میں تھی۔ وجدان کو کال کرنے کے لیے وہ قدرے سائٹ پر تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ فون کان سے لگائے یکدم ارد گرد دیکھا، مگر چند ایک اسٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کہاں گم ہو؟ فون سے آتی اس کی بھاری آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہی نہیں، وہ خوف زدہ ہوئی۔ کچھ چھپا رہی ہو لمس؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ وجدان نے جاننا چاہا تھا۔ پلیز جلدی آ جائیں، اس کی بات بدلتے کہا۔ یونی سے باہر نہیں نکلنا، 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ جی، وہ محض یہی کہہ پائی تھی۔ فائل بند کی تھی اور چابی لیتے وہ اٹھا۔ گاڑی سے نکلتے بغیر اس سے نظریں ملائے وہ اندر جا چکی تھی۔ وجدان کی پرسوچ نظروں نے اس کی خاموشی کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے اندر کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ وہ چونکی۔ واش روم سے نکلتے اسے اپنے روم میں دیکھ کر شفاف نم چہرے اور گردن سے ٹپکتے پانی کے قطرے دور سے اسے نظر آ رہے تھے۔ کہاں وجدان؟ اس کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے روم میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کی سمیل شدید ناگوار گزری تھی۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش سے وہ بیڈ سے پڑا دوپٹہ اوڑھتی جب وہ قریب محسوس ہوا جو اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ کراہی جو اس کے براؤن بال جوڑے سے آزاد کرتے آہستہ سے مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ جب سامنے میں ہوں تو تمہاری سوچیں کہاں مرکوز ہے مائی لو؟ اس کے براؤن بال مٹھی میں جکڑے اپنی سینے سے لگاتے سرگوشی نما انداز میں کہا۔
सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू से लम्स का सर चकराया था। क्या कर रही थी तुम प्रोफेसर के ऑफिस में? वजदान के सर्द आवाज से लम्स की सांस अटकी थी। वो कैसे जानता था? जान हवा हुई। असाइनमेंट की बात करनी थी। बेवजह इसके खौफ से झूठ बोला। बामुश्किल वो इसकी कुर्बत में जवाब दे पाई थी। तन्हा ऑफिस में जाकर वजदान शर्ट का फ्रंट बटन खुलता महसूस हुआ। प्लीज, इसकी अगली हरकत से आंखें सख्ती से बंद करते इसकी ब्लैक शर्ट का कॉलर जोर से पकड़ते रोका था। वो नहीं समझ पा रही थी वो गुस्से में है या किसी मूड में। गाड़ी में तो वो पुरसकून था, फिर ये इसका हर अंदाज नया लगता। नेक्स्ट टाइम मुझसे झूठ बोलते बीबी नेक्स्ट टाइम मुझसे झूठ बोलते, बी केयरफुल डार्लिंग। सख्त किस्म की जसारत करके वैसे छोड़ते पीछे हुआ। आई हेट यू। सख्त से सुर्ख होते रुख मोड़े, अपनी बेतरतीब धड़कनें दुरुस्त की थीं और हैरान थी इस सूरत हाल से। पहले वो प्रोफेसर, फिर वजदान, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसे कैसे पता चला? इसका रवैया जहर लगा था। लम्स ने आंसुओं पर बंद बांधे। गुस्से में हाथ में मौजूद इसकी दी हुई रिंग जोर से खींची थी, जो पिछले हफ्ते इससे जान से प्यारी थी। नहीं उतरेगी। वजदान की दोबारा दोबारा आवाज से वो पलटी। बेबसी से आंसू टिप टिप बहे थे। यू डोंट लव मी। मुझे टॉर्चर। इसकी बात काटते वार्निंग दी। "श्श", और इसकी उंगली को चूमा था जिसे वो सुख कर चुकी थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारा नहीं है। पूरी की पूरी तुम मेरी हो। बेवजह मेरी आंखों पर जुल्म नहीं ढाया करो। आंसू साफ करते इसे खुद में भींचा जानता था। वो इस रवैये से खौफज़दा हो गई, मगर ज़रूरी था ये, इसलिए वही था वो। तुम डिस्टर्ब थी इस बात से मुझसे झूठ क्यों बोला? बताओ। इसके बाल सहलाए। मैं खुद नहीं गई, बुलाया था इसने। इसकी सख्त गिरफ्त में अटकते बताया। तो क्या ये झूठ बोलने की सज़ा दी थी? इसके सीने से लगे सोचा था। वजदान का सर्द तासुर उभरा था। किसी के कहने पे भी तुम कहीं भी नहीं जाओगी। समझ रही हो ना मेरी जान? मेरी बात मेरी हर बात को सीरियस लिया करो, वरना लम्स को लग रहा था आज फिर से धमका रहा है वो। दिल चाहा था और जोर से रोए, पर वो ये करके मजीद इसकी कोई भी शिद्दत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आंसू साफ करते इसके माथे पर अपने तशना लब रखे थे। वो जा चुका था। बुरे हो तुम, डांट कर प्यार करते हो। माथा, गर्दन और हाथ रगड़ा था। एक पर्सन जो मुझे आपसे प्यार हुआ था ना वजदान, वो भी खत्म। इसका लम्स मिटाते खुद को बावर करा रही थी वो, जो कि नामुमकिन था। इतनी सुबह कहाँ? वो नमाज पढ़ने के बाद लाउंज में थी जब वजदान को तैयार देखकर कहीं जाते देखा। काम है, आ जाऊंगा। काम बताओ भी माँ को। बाप की आवाज़ से कदम थमे। वो नहीं जानता था वो भी वहीं बैठे हैं। यार डैड, बदला लेंगे। आपकी बीवी को हैंडल करना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। रहम करें मासूम बेटे पर। वजदान करीब होते कंधे पर हाथ फैलाते कहा। हाँ हाँ, रह गए तुम मासूम, दांत पीसे। क्या बातें हो रही हैं? सदफ ने कान लगाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं मॉम, सियासत का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डैड? वजदान ने दुखती रग पर हाथ रखते तायद चाही। एक तो ये सियासत मेरे बेटे को भी फंसा लिया। देखा, इसीलिए मैंने क्विट कर दी। वजदान ने फिर से इनके कान में कहा, जो गुस्से से देख रहे थे। अच्छा, आज जाना जरूरी है क्या? बहन का इतना अहम दिन है। सदफ ने फिर से बातों में मसरूफ देखकर कहा। वानिया की एंगेजमेंट और निकाह था आज, जो शादी से 15 दिन पहले रख लिया था। इसके ससुराल वाले चाहते थे कोई रस्म हो जाए, लिहाजा सब ने मिलकर एंगेजमेंट के साथ निकाह का डिसाइड कर लिया था। मॉम, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, मैं निकलता हूँ। कुछ खा तो लो। नाश्ते के बगैर जाओगे? वो फौरी उठी थी। नहीं, लेट हूँ, बाहर से कुछ खा लूंगा। अच्छा, खैरियत से जाओ। दुआएं देते इसे रुखसत किया। वो नाश्ता इनके रूम में लेकर आई। ग्रैनी, आप ठीक हैं? नाश्ते पर भी नहीं आई? मरियम ने बिस्तर पर लेटे देख फिक्रमंदी से पूछा। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। हाँ, बस तुम जा रही हो? उठने की कोशिश में थी। आपको तो बुखार है ग्रैनी। लेटी रहे, मैं नहीं जा रही। उठने की कोशिश में इनके बुखार से तपते हाथ से फौरी परेशान होते इनके सराहने बैठी थी। मुझे क्यों नहीं बताया? चले हम डॉक्टर के पास चले, फिक्र से कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ मरियम,
तुम परेशान नहीं हो? कहाँ ठीक है? मैं नहीं जा रही। बैग फेंकते वो पास आई। आंसू बाहर आने को थे। वो कैसे बेखबर रही इनकी हालत से। अच्छा, परेशान तो नहीं हो? इसे अपने साथ लगाया था। मैं चाय गर्म करके लाई। ठंडी चाय लेकर वो बाहर चली गई थी। दवाई खाकर वो सो चुकी थी, मगर खुद परेशान थी वो। खून की रिंग से अर्तकाफ टूटा। कौन? कैसी हो? खून कान से हटाए, दांत खिचखिचाए। बेबी आज म्यूट पे है। मुराद की शोक आवाज फिर से उभरी। प्लीज, मैं परेशान हूँ, दिमाग नहीं खराब करो। खटाक से फोन बंद किया। इसे क्या हुआ? मुराद को हजम नहीं हुआ। ठीक 15 मिनट बाद दरवाज़ा नॉक हुआ था। दरवाज़ा खोलते हैरत और सदमे से मुंह खुल गया इसे सामने देखकर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! तुम घर थी? चलो, ग्रैनी के बहाने तुमसे भी मिल लूंगा। इसे साइड पर करते मजे से अंदर आया। क्यों आए हो? बुरी तरह चीखी थी। तमीज़ तो नहीं है वैसे, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं। सोफे पर बैठते इसके तीखे नकूश दिल में उतारे। तुम वेले तरीन इंसान, पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई काम वाम नहीं है। तुम्हें जो आवारा लड़कों की तरह लड़कियों के घरों पर में यूं ही फिरते रहते हो। पहली बात, मेरी नाइट शिफ्ट है। और शराफत तो देखो तुम मेरी। मैं लड़कियों नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर, वो भी सिर्फ दूसरी दफा आया हूँ। चलो, अब चाय या कॉफी का इंतजाम करो। इसका गुस्से से भरा सुर्ख चेहरा देखते कहा। जहर न ले आऊं? सामने वाले सोफे पर बैठी थी वो। आपके हाथों से जहर भी खा लेंगे? इसकी आहिस्ता सी बात पर बाएं आंख दबाते जवाब दिया। पलटी बेशर्म! मरियम ने दांत पीसे। ग्रैनी कहाँ है? नजरें इर्द गिर्द घुमाते पूछा। सो रही हैं वो। और अब अपना शोर बंद करो और जाओ यहाँ से। बेमुरव्वती की इंतहा की। क्या रट लगाई है? जाओ जाओ, नहीं जा रहा मैं। क्या करो? नहीं जा रहा मैं। करो जो करना है। अरे मुराद, कैसे हो तुम बेटा? ग्रैनी बाहर क्यों आई हैं? वो सहारे देने फौरन करीब गई थी। आप ठीक नहीं तो चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं। नहीं बेटा, मरियम भी बज़िद थी। थोड़ा-सा बुखार था, बस अब मैं ठीक हूँ। चलें बेहतर। मरियम इसकी फर्माबरदारी से कुढ़ रही थी। ग्रैनी, मैं तो आपसे मिलने आया था। ये मुझे निकाल रही थी। मासूमियत की इंतहा की। मरियम, ग्रैनी ने घूरा। वो कोफ्त से मंज़र से गायब हुई। तुम इसे पसंद करते हो? वो जो किचन की विंडो से इसे देखने में मसरूफ़ था, चौंका इनकी बात पर। बताओ, चुप देखकर पूछा। नहीं, शायद हाँ। चोरी पकड़े जाने पर वो शर्मिंदा हुआ। सीधी बात करो, अगर करते हो तो फिर तरीके से रिश्ता लेकर आओ। ग्रैनी ने संजीदगी से कहा। क्या वाकई? खुशगवार हैरत हुई थी। दिल के जज्बात तो पिछली मुलाकात के बाद वैसे ही बदले थे। इसके लिए आज शाम रेडी रहना। क्यों, तुम्हारा वलीमा है? मरियम ने कोफ्त से किचन में इसे सर पर सवार देखते कहा। वो तो तुम्हारे साथ होगा ना? इसके कान में सरगोशी की। इसकी गर्म सांसें कंधे और कान पर महसूस करते पल भर के लिए हाथ थमा था। जब वो गुस्से से पलटी। तुम लाइन मार रहे हो मुझ पर? और ये क्या है? पीछे हो। हाथ से इसे पीछे धक्का दिया। लाइन नहीं, रिश्ता मांग रहा हूं तुम्हारा। संजीदगी से कहा। इसके चेहरे पर कहीं भी इसे मजाक की रमक दिखाई नहीं दी थी। दफा हो जाओ मुराद, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शदीद गुस्से में कहा। जिद चाह चुकी थी वो इससे। शाम 7 बजे तक ढंग की लड़कियों वाली ड्रेसिंग करते रेडी रहना। ग्रैनी से परमिशन ले ली है मैंने। समझी, कुछ जरूरी लोगों से मिलवाना है तुम्हें। कंधा जानबूझकर टकराते इसे ऑर्डर देते वो जा चुका था। मेरी जूती जाती है तुम्हारे साथ। ड्राइव करते मुसलसल इसे लग रहा था कोई इसका पीछा कर रहा है। अपना वहम समझा था। अभी वो साइड कट लेता जब वही वाइट गाड़ी अपने पीछे देखी। वजदान का शक अब यकीन में बदला था। होंठों पर मुस्कुराहट आते रूट चेंज करते इसे अपने जाल में ट्रैप किया। वो बंदा परेशान हुआ था जो इसे फॉलो कर रहा था, जो इसे काफी खपा चुका था। सुनसान रास्ते पर लाते वो गाड़ी की स्पीड हर दर्जे तक स्लो कर चुका था। वो बंदा कोफ्त में मुब्तला हुआ। इसकी इतनी स्लो स्पीड से थक हारकर वो अपनी गाड़ी आगे ले जाने लगा जब यकदम इसकी गाड़ी रिवर्स होते इसके आगे रुकी थी।
گاڑی میں بیٹھے شخص کا سانس اٹکا جب وہ گاڑی سے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیک کرتا، اس کا ارادہ بھانپتے وہ براؤن جیکٹ سے پسٹل نکالتے اس کے ٹائر پر فائر کر چکا تھا۔ اس شخص کو خوف محسوس ہوا۔ نکل باہر، فرنٹ ڈور کھولتے کہا۔ ڈونٹ۔ اس کا گن نکالتا ہاتھ پھرتی سے پکڑے باہر کھینچا۔ 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اس کے کہنے پر تم پچھلے 15 دنوں سے مجھے فالو کر رہے ہو۔ وجدان نے گن اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ میں نہیں فالو، خوف سرایت کیے تھا۔ وہ کتنے دن سے موقع کی تلاش میں تھا، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ اسے فالو کر رہا ہے۔ Your 1 minute is over۔ فائر اس کی بازو میں کیا تھا۔ آہ درد سے چیخ گونجی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ابرو اچکاتے گن ری لوڈ کی تھی۔ ملک رحمان نے کہا تھا تمہیں شوٹ کر کے ڈرانے کو، پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ فوری منت پر اترا تھا جب فائر اس کی دوسری بازو پر کیا۔ ملک مجھے ڈرائے گا؟ تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اسے کہنا پنگا لینے سے باز آ جائے۔ کیوں اس کی بڈھی ہڈیوں میں سکون نہیں ہے؟ ورنہ اس بار وجدان شاہ کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ آئندہ مجھے نظر نہیں آؤ۔ ورنہ اشارہ اس کی ٹانگوں کی طرف کیا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ وہ وہی تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آدھے گھنٹے میں گھر ہوں گا ڈیڈ۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے آپ سے پہلے سارا انتظام کروا دیا تھا۔ تو ہائپر نہیں ہو، مسکراتے کہا، جبکہ وہ جو اس کی کلاس لینا چاہتے تھے خاموش ہو گئے۔ ہائی فائی کلاس کے لوگ سب انوائٹ تھے۔ فنکشن فارم ہاؤس میں ارینج تھا۔ واہ وانی آپی، آپ پیاری لگ رہی ہیں، لمز نے دل سے تعریف کی، جو اسے وائٹ قیمتی ڈریس میں تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ لم تم ابھی بھی تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کرو بیٹا، صدف نے اسے جھڑکا۔ میں بس ہو رہی ہوں۔ چینج کرنے کے لیے فوری اٹھی وہ۔ روم میں آتے وہ اپنا لیا ڈریس نکال رہی تھی جب فون رنگ ہوا۔ فون ہاتھ میں لیتے دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا، پر پھر بھی لگ رہا تھا وہ پاس ہے۔ فون اس کے ہاتھ میں چیختے بند ہو چکا تھا، پر نہیں ریسیو کیا۔ جب اس کا میسج موصول ہوا، مجھے مجبور نہیں کیا کرو کہ تمہارے ساتھ برا پیش آؤں۔ تمہاری چھوٹی سی جان مجھے ہینڈل نہیں کر سکتی۔ پھر ٹیکسٹ پڑھتے ہی نارمل ٹیمپریچر میں بھی اس کی بات سمجھتے ماتھے پر پسینہ آیا۔ جب اس کا اگلا ٹیکسٹ آیا، جو ڈریس میں نے گفٹ کیا تھا وہ آج پہنو گی، خود سے سلیکٹ کیا ہوا ڈریس واپس رکھو، آدھے گھنٹے تک میں واپس آ رہا ہوں، اور غلطی سے بھی میرے علاوہ کسی کے ساتھ جانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ لمز وجدان شاہ، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ پھر اس کی حالت اس ٹیکسٹ کے بعد سوچتے وجدان کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتے سپیڈ تیز کی تھی۔ کانپتے ہاتھ سے فون رکھا اور وہ ڈریس واپس رکھا، اور وہ ڈریس لیا تھا جو اس نے برتھ ڈے گفٹ کیا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کی نازک جان سیکنڈ میں بے جان کرنے میں ماہر تھا۔ مرر میں خود کو دیکھا۔ نیوی بلیو کلر میں نیٹ کی پاؤں کو چھوتی فراک، جس کے بازو بھی نیٹ کے ہی تھے۔ فرنٹ اور بیک گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراک میں اس کے سراپے کی ساری دلکشیاں نمایاں تھیں۔ اسے خود شرم آئی تھی۔ ہمیشہ سے وہ کھلے شرٹس اور کرتے ہی استعمال کرتی تھی، پر یہ ڈریس شاید فٹنگ میں تھا۔ بیٹا چینج نہیں کیا ابھی تک؟ باقی لو تو اسے دیکھتے بول ہی نہیں پائی تھیں۔ یہ کب لیا تھا ڈریس؟ مما صدقے، یہ میری بیٹی ہے، تمہیں تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں۔ بات بدلتے وہ حیران ہوئی تھی۔ میک اپ سے پاک اس کے تیکھے نقوش اور اس کی خوبصورت وجود کو دیکھ کر مما نہیں کریں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ جھمپی اس کی بات پر اور فوری ان کے ساتھ لگی تھی۔ میرا بچہ، میں روم میں ہی بھیج دیتی ہوں بیوٹیشن کو، وہ یہی تمہیں تیار کر دے گی، اور جلدی ہو جانا بیٹا، 6:15 ہو چکے ہیں، جلدی جانا ہے۔ جی مما، بولتے ہی ایک آدھ میچنگ جیولری نکال رہی تھی۔ آگے تم جلدی تیار ہو جاؤ، اب میزبان ہی لیٹ ہیں یہاں تو۔ اس لاؤنج میں دیکھتے تنزیہ کہا۔
2 منٹ بس، آپ لوگ نکلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ واو میم، ریلی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تیار کرتے بیوٹیشین نے دل سے تعریف کی۔ خود کو دیکھ رہی تھی، جوڑے میں بندھے براؤن بال جن میں سے چند ایک لٹیں باہر تھیں، لائنر اور مسکارے سے بوجھل گرے آنکھیں، ہائی لائٹ کیے گلابی گال اور ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی لپسٹک، وہ مکمل تیار تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ آپ خود چل کر کیوں آئی ہیں؟ طبیعت خراب ہے، مجھے بلا لیتی۔ وہ جو فون پر بزی تھی، ان کے اپنے روم میں آنے سے اٹھ کر بیٹھی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی تم؟ جواب دو۔ مجھے کہیں جانا تھا کیا؟ انجان بنی۔ مریم، مراد آ رہا ہے، میں نے اس سے پرمیشن دی ہے، تم تیار ہو، اس کے ساتھ جانا ہے۔ تمہیں فیصلہ سنایا، لیکن مجھے نہیں جانا اس شپر گنجو کے ساتھ کہیں بھی۔ آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کو لقب سے نوازتے بات بدلی تھی۔ 2 منٹ میں تیار ہو، سمجھی؟ خود جہاں مرضی جاتی ہو۔ آج میں اگر کہیں کہہ رہی ہوں تو تمہارے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے، غصے سے کہا تھا وہ، جو رشتے کی بات سنتے اس کی منتیں کر کے گرینی کو تسلی کرائی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے اسے ملوانا تھا۔ گرینی، آپ کو کیا ہو گیا ہے یار؟ اس کی وجہ سے غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ سیدھا جواب دو۔ نہیں، جواب دیتے آرام سے لیٹی تھی وہ۔ ٹھیک ہے، پھر مریم، کل سے تم باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ اٹھتے بولی، چلو جی، کیا مصیبت ہے یہ؟ ہیلز پہننے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھی اسٹرپ بند کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ روم میں موجود لڑکی جب کسی کے اشارے سے باہر چلی گئی، وہ دروازے میں کھڑا ہی اس کی ہر ادا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ سب سے بڑا دشمن لگا تھا۔ لمس، چلو بیٹا۔ دروازے کے پار صدف کی آواز سنتے جی مما بولتے ہی وہ اٹھی تھی کہ وجدان کو اپنے روم میں دیکھتے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ جھکی تھی وہ اس کی نظروں کی تپش سے اپنی جھکی تھی وہ اس کی نظروں کی تپش سے سیدھے ہوتے فوری جو کاؤچ پر دوپٹہ رکھا تھا اوڑھا نہیں لپیٹا تھا۔ سوری بھائی، وہ پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی کی، پتہ ہے کہ وہ بیچ میں وہ فل اسٹاپ لگائے نہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لائن کہاں اسٹاپ ہونی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی نا لائن اپ ڈاؤن ہو جاتی۔ میں دوبارہ سے یہ جو جملہ ہے نا دوبارہ پڑھتی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ دروازے کے پار صدف کی آواز سنتے جی مما بولتے ہی وہ اٹھی تھی کہ وجدان کو اپنے روم میں دیکھتے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ جھکی تھی وہ اس کی نظروں کی تپش سے سیدھے ہوتے فوری جو کاؤچ پر دوپٹہ رکھا تھا وہ اوڑھا نہیں لپیٹا تھا۔ یا اللہ ہمت دے، ورنہ میں اس بندے کی نظروں سے ہی مر جاؤں گی۔ جوتا وہی چھوڑتے لڑکھڑاتے قدم سے وہ کسی طرح صدف کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے مسکراہٹ روکی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر۔ اس کے ہوش اڑانے کے لیے وہ سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ لمز، آ بھی جاؤ باہر۔ دروازہ کھولنا چاہا تھا جب اپنی گردن سے دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا، وہی دروازے پر ہی ہاتھ تھم چکا تھا۔ میرے ساتھ چلاکی لگاؤ گی؟ موم سے کہو کہ تم تیار نہیں ہوئی ابھی اور میرے ساتھ جاؤ گی۔ کان پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے رہے، سہے اور اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ میں کیسے؟ پلیز۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ اور اس کے ہونٹ گردن پر محسوس ہوتے بس لگا تھا گر جائے گی وہ۔ بیٹا کیا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ لیٹ ہیں ہم۔ وہ پورا اس پر جھکا تھا۔ لوکڈ پر سے ہاتھ ہٹاتے لمز نے رخ موڑتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے روکا تھا۔ اسٹیپ اسائڈ پلیز، بے بسی سے کہا۔ یو میک می کریزی رائٹ ناؤ۔ اس کا دوپٹہ ہٹاتے سرگوشی کی۔ مما، میں اگلے عمل پر وہ اس کے گلے لگ چکی تھی جب اس کے ہونٹ اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تھے۔ کہو، ورنہ یہاں سے بہکتے لہجے میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ آنکھیں زور سے میچتے اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہمت باندھی۔ لم، جواب تو دے دو، کیا کر رہی ہو تم؟ مما، میں تیار نہیں ہوں ابھی، وجدان کے ساتھ آؤں گی، آپ جائیں۔ روانے میں بولتے دل چاہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ اچھا چلو، پہلے بول دیتی۔ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی جب محسوس ہوا کہ وہ باہر نہیں ہے۔
میری جان میرے اتنے سے عمل سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ اپنے کان میں اس کی گئی سرگوشی اس کی بات کا مطلب سمجھتے لمس کی زبان تالو سے چپک چکی تھی جو بس اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں جانا، چلو پھر آج۔ اسے ہلتے نہ دیکھ بات ادھوری چھوڑ 2 قدم کے فاصلے پر ہوا تھا اور اگلا عمل لمس کو لگا آج وہ مر جائے گی بات۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پلیز، جیسے گود میں اٹھا چکا تھا وجدان۔ میں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، نہ کریں۔ اس کے سینے میں منہ دیتے آنسوؤں پر ضبط کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظ استعمال کیے۔ شرم و حیا سب کچھ اس وقت اس بندے پر تھا جسے کوئی خیال نہیں تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ اپنے روم میں لا کر اسے نیچے اتارا تھا۔ ہم یہ یہاں کیوں آئے؟ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہ کریں وجدان روحانسی ہوئی تھی۔ اسے دروازہ لوکڈ کرتے دیکھ وہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تیاری کرواؤ میری، شاور لے کر آ رہا ہوں، تب تک میری کبٹ سے آج کے لیے ڈریس نکالو میرا، جلدی۔ آرڈر دیتے وہ واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ وہیں اپنی جگہ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔ جب 10 منٹ بعد باہر آتے اسے ویسے ہی دیکھا۔ نہیں پلیز وجدان، دونوں آنکھیں زور سے بند کی تھیں جو شرٹ لیس تھا، اور اب اسے قریب بڑھتے دیکھا۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ میں بندہ بشر ہوں یار، بہک سکتا ہوں، پھر پچھتاؤ گی تم۔ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری جھکا تھا وہ۔ بیڈ پر بیٹھتے ایک آنسو کا قطرہ بہا تھا جو اسے اپنے سحر میں چھوڑتے بلیو شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وجدان پھر قریب گیا تھا۔ وہ بس اب چپ تھی، لفظ ختم تھے، اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ڈریسنگ پر اسے بٹھایا، کف لنکس بند کرتے بالوں میں کوم کرتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ سپرے کرو، پرفیوم تھمایا تھا اسے۔ وجدان منع کرنا چاہا، جلدی کرو، مزید قریب گیا، ڈرتے فوری اس کے کف اور گردن کے پاس کیا تھا۔ میری آنکھوں میں تو دیکھو، اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اس کے دانتوں تلے دبائے لفظ اپنی انگوٹھے سے آزاد کرائے تھے۔ اس کے آنسو دیکھتے، کیا تمہیں میرے قریب آنا اچھا نہیں لگتا؟ اس کے آنسو دیکھتے کہا۔ بتاؤ، نرمی سے صاف کیے تھے۔ مجھے نہیں پتا، مما کیا سوچیں گی؟ شدت سے روئی کی آنکھیں سرخ کر چکی تھی وہ۔ کیا سوچیں گی؟ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر دائیں بائیں رکھتے وجدان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں قریب نہیں آؤں گا تمہارے۔ وجدان دور ہونے لگا تھا جب ہاتھ پکڑا۔ آئی ڈونٹ نو، پلیز سوری، میں نہیں سمجھ پاتی مجھے کیا ہو جاتا ہے، روتے اعتراف کیا تھا۔ وہ پلٹا، اسے خود میں سمیٹا تھا، ڈھیروں پیار آیا تھا اس پر۔ رو کر میری زیادہ اٹینشن چاہتی ہو تم؟ اس کے بالوں کو چومتے کہا جو اب پرسکون سی اس کے ساتھ لگی تھی۔ گاڑی سے اترتے اس کی بلیو نفیس شال درست کی تھی جس سے اس کے بازو اور فراک کی اگلی اور پچھلی دونوں سائڈ کور تھیں۔ پرفیکٹ، اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ وہ حیرت سے بس اسے تک رہی تھی۔ اپنی سائڈ سے نکلتے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ ایک پل اسے دیکھا جو بلیو شرٹ پر گرے جیکٹ پہنے، ہلکی سی بیئرڈ اور مردانہ وجاہت سے اسے وقت پوری طرح اس کے حواسوں پر چھایا تھا۔ آئی نو میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، پر تمہارا یوں دیکھنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کے کان کی لو لبوں سے چھوتے کہا۔ وہ اس کی بات اور عمل سے ہوش میں آئی تھی اور فوری جھکی نظروں سے ہاتھ تھاما۔ جدید طرز کے بنے پورے فارم ہاؤس کو لائٹس اور خوبصورت وائٹ اور ریڈ روزز سے سجایا تھا۔ فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے کافی لوگوں کی ستائشی نظریں تھیں۔ دونوں پر نکاح کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جو وہ اس کے ساتھ یوں اٹینڈ کر رہی تھی۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز پا کر وہ جھکی تھی جب اس کے ہاتھ کا نرم دباؤ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تھا۔ صدف نے انٹرنس سے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہاں بنے اسٹیج پر گئے تھے دونوں جب وجدان وانیہ کے ہونے والے شوہر طاہا سے ملا تھا۔ صالح صاحب، مولوی صاحب کو کافی انتظار کرایا ہے آپ نے، جتایا کہ وہ اس کے انتظار میں تھے۔ وجدان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ اندر روم میں بیٹھی وانیہ سے ملنے گیا تھا۔ جلدی نہیں آ گئے آپ دونوں؟ وانیہ نے بھی مسکراتے نفیس سا طنز کیا۔ لمز نے لیٹ کیا، میں تو کب سے ریڈی تھا۔ اسے ساتھ لگاتے سارا ملبہ اس پر ڈالا۔
میں نے نہیں کیا آپی، انہوں نے میرا میک اپ خراب کیا تھا، وہ روحانسی ہوئی، جبکہ اس کی بات پر صدف اور وانیہ نے معنی خیز نظر سے وجدان کو دیکھا، جو اس کی بات پر خجل سا ہوا۔ کچھ ٹائم بعد دونوں کا نکاح وجدان کی موجودگی میں ہوا۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ سب مل کر رو رہی تھی۔ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے، بس کرو وانی، میری ساری ٹی شرٹ خراب کر رہی ہو یار، اور ویسے بھی ابھی تو 15 دن کے لیے مزید جان کھانے کے لیے تم یہیں ہو نا؟ وجدان نے اسے ساتھ لگائے کہا۔ بھائی میں جان کھاتی، روتے ہوئے چڑی۔ تو اور کیا یار، سکون ہوگا۔ ارادہ اس کا موڈ بحال کرنے کا تھا۔ بھائی، وہ آنسوں کی آمیزش میں چیخی۔ اچھا سوری یار، اب میک اپ نہیں خراب کرو، مذاق کر رہا ہوں۔ جبکہ صدف اور وانیہ روتے ہوئے بھی مسکرائیں۔ کچھ ٹائم بعد اسے طہا کے ساتھ رنگ سرمنی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ وہ پیر پٹ کے باہر آئی تھی، جہاں وہ اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔ ہائے چشمش، وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے ویٹ میں تھا۔ چپ ہی رہنا، مجھے بلانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی، فل غصے میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے کہا۔ مراد نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ میک اپ میں بس ہونٹوں سے ملتی جلتی لپسٹک میں بلیک گولڈن کام والے کرتے کیپری اور نیٹ کے گولڈن دوپٹے سے الجھی سی تھی، جبکہ لمبے سیدھے بال کمر پر لاپرواہ کھلے تھے۔ گندمی رنگت لمبے قد سے وہ اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اور خود وہ بلیک ڈنر ڈریس میں تھا۔ چلو، وہاں پہنچتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ بیبی، بیہیو لائک اے کپل یار، میرے پاس پارٹنر نہیں تھا، اسی لیے تمہیں کہا، اس کے ساتھ چلتے اسے سمجھایا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، گرینی کو کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے، جو وہ ایک انجان پر بھروسہ کر رہی ہیں؟ اس کی بکواس ضبط کرتے پوچھا۔ اب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ماشاءاللہ سے، عزت، شکل، سیرت اور دولت وہ الگ بات ہے، کبھی غرور نہیں کیا ان کو، اور کیا چاہیے تھا بھروسے کے لیے؟ اپنی تعریفوں کے پل باندھے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے دانتوں کی باقاعدہ نمائش کرتے کہا۔ ویسے کہاں آئے ہیں ہم؟ دانت پیستے پوچھا۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ میرے دوست پلس بھائی کی بہن پلس میری بہن کا نکاح ہے آج، جبکہ اس کے اتنے لمبے تعارف پر جی بھر کر کڑی، لیکن اندر داخل ہوتے سب سے پہلے سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے مزید کلس کر رہ گئی تھی۔ بہت پیارے لگ رہے ہو دونوں آج، مجھے بہو والی فیلنگ محسوس ہوئی ہے، وہ مسکراتے اسے ساتھ لگاتے بولی۔ وہ اس کی موجودگی میں شرمائی تھی۔ اسے صدف کے پاس چھوڑتے وہ مڑنے لگا تھا، جب اس کی بے باک بات سے ایک بار پھر وہ سرخ پڑی تھی۔ اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا نظر لگنے سے بچائیے گا، اسے نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ جاؤ، تم نہیں لگنے دیتی، مسکراتے اس کے چپت رسید کی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتے لوگوں کے ہجوم میں غائب ہوا۔ ہم ٹھیک ہیں، ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے، کسی کو بھی بغیر چیکنگ کے اندر نہیں آنے دینا، جو بھی مشکوک لگے مجھے انفارم کرنا، اوکے؟ ایئر پیس پر وہ ہائیلی سیکیورٹی بندوں کی ٹیم کو بول رہا تھا، جو چاروں طرف ہائر تھے۔ کال کاٹتے سامنے موجود لوگوں کو دیکھا۔ ٹائم مل گیا تمہیں آنے کا؟ مراد اس کا طنز سمجھ گیا تھا، جبکہ مریم کو اپنا آپ بے معنی لگا۔ اوہو، بن بلائے مہمان بھی آئے ہیں۔ خیر مس رپورٹر، کیسی ہیں؟ وجدان نے آگ لگانے کے بعد مہمان نوازی کی۔ مجھے پتا ہوتا نا یہ تمہارے گھر کا فنکشن ہے تو خدا کی قسم کبھی نہیں آتی، دانت پیستے کہا۔ پر اب تو تم منہ اٹھا کر آ گئی ہو، وہ بھی گفٹ کے بغیر، وجدان نے مزید تپایا۔ گفٹ تمہیں کیوں دوں، تمہارا نکاح تھا، وہ بھی دو بدو غصے سے بولی۔ بس کرو یار، مراد صدمے میں تھا۔ لمز وجدان بھائی کہاں ہے؟ وجدان کی کسی کزن نے اس کے کان کے قریب پوچھا، جو اس کے ساتھ اسٹیج پر تھی۔ پتہ نہیں آپی، یہیں ہوں گے، اس نے کنی کترائی۔ معصوم لڑکی، اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو، اس کے قریب ہوتے پتے کی بات بتائی۔ کیوں آپی؟ وہ حیران ہوئی۔ بدھو، وہ سامنے دیکھو، کیسے اس لمبی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی نظر پڑی تو حیرت اور غصہ دونوں آیا۔ وہ دور سے بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ جاؤ، دیکھ رہی ہو نا،
اسے منظر دکھاتے کہا۔ مجھے تو سزا دیتے ہیں، ابھی بتاتی ہوں، پر میں کیسے اٹھتے وہ دوبارہ ڈرتے بیٹھی تھی۔ نہیں لمز بی بریو، وہ اٹھی تھی۔ لمز کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اور یہ وجدان کہاں ہے؟ تم دونوں بیٹھو، فوٹو شوٹ ہونا ہے۔ مما میں ذرا واش روم جانا ہے، 2 منٹ۔ آپ کے بیٹے کی طبیعت تو درست کروں، دانت پیسے جیسے دانتوں کے نیچے وہ لڑکی ہو۔ اچھا دھیان سے جانا۔ اشارہ اس کی لمبی فراک پر شال اور ہائی ہیلز کی طرف تھا۔ جی جی بے فکر رہیں۔ ویسے نائٹ ڈریس تو لیا ہے؟ ویسے نائس ڈریس نیا لیا ہے؟ وہ اپنے پیچھے محسوس ہوتی میٹھی سی خوشبو کو کچھ سوچتے بولا تھا۔ وجدان کی بات پر اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ اس کی طرف ان دونوں کی پشت تھی۔ نائس ڈریس، بڑے آئے اور تو چڑیل، رک ذرا بتاتی ہوں۔ جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وجدان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہمت کرتے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے متوجہ کیا، جبکہ وجدان کو اس کی بات اور حرکت دونوں نے متوجہ ہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اچھا ریئیکشن نے اچھا خاصا جھٹکا دیا۔ وہ ساری دنیا کی خوشی ایک طرف، واللہ اس کا مجھے جان کہہ کر مخاطب کرنا۔ مریم اسی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے باہر تب نکلی جب مراد کا طرز سا مخاطب سنا۔ سوری، میں لائن دوبارہ بولوں گی۔ مریم اسی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے باہر تب نکلی جب مراد کا طرز مخاطب سنا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ مؤدب انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مراد بھائی، لانگ ٹائم۔ ہاں کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ جس پوزیشن میں کھڑی تھی بمشکل مراد سے کانفیڈنٹلی بات کرنے کی صحیح میں تھی، لیکن وجدان تو اپنی بازو میں موجود اس کی نازک بازو دیکھ رہا تھا۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ سوری، مجھے آپ کا نام نہیں پتا، پر اینک والی باجی کھانا ضرور کھا کے جائیے گا۔ چلیں وجدان میں مراد نے بمشکل اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ ناؤ پلیز ایکسکیوزز ناؤ پلیز ایکسکیوزز بولتے ہی ایک تیکھی نظر مریم پر ڈالی۔ خاصا غصہ اس دن والا بھی تھا اور آج تو اور بری لگی۔ بھابھی ہو، بھابھی ہاؤ از شی؟ باقی سب باتیں بھول کر وہ تو اس یونی والی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بمشکل ہیل کے بعد بھی وجدان کے کندھے سے نیچے آتی تھی۔ دی ون اینڈ اونلی شڑیل بدتمیز وجدان شاہ کا عشق، اس کی بیوی پلس کزن لمز وجدان شاہ، جبکہ اس کے اتنے لمبے وجدان کی تعریفوں والے تعارف میں بیوی والی بات پر وہ چونکی، حیران ہوئی اور خاصی شرمندہ ہوئی، اور یہ شرمندگی اس دن کی اپنی باتوں پر ہوئی تھی۔ کیا کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے؟ جھجکتے فوری بازو نکالتے پوچھا۔ لمز مجھے فیل ہوا سپارکنگ ہو رہی ہے کہیں۔ سپارکنگ ہو رہی ہے کہیں، جیسے بجلی کی تاریں جل رہی ہوں۔ اس کے قریب ہوتے رازداری سے کہا۔ میں کیوں جلوں؟ بکھلاتے وہ جلدی سے بولی۔ میں نے تو ایسے کچھ نہیں کیا۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ مما بلا رہی تھیں۔ اس کی نظروں کی چمک اور چوری پکڑی جانے پر شرمندہ ہوتے وہ اب دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ بسایا ہی نہیں دل نے کسی کو بھی تمہارے علاوہ، تم چاہو تو میری روح کی تلاشیاں لے سکتی ہو ڈارلنگ۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ چلو تمہیں کسی سے ملواؤں، مجھے گھر جانا ہے مراد پلیز۔ اپنا آپ آکورڈ سا لگ رہا تھا، گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ وجہ جاننے سے وہ قاصر تھی۔ سامنے اسٹیج پر نظر پڑی جہاں وجدان کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھا۔ آج ایک علیحدہ اور پیارا انسان نظر آیا تھا۔ پھر اسے دیکھا جو اس کی کسی بات پر مسکراتے شرما رہی تھی۔ پرفیکٹ کپل، بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی ہوئی۔ چلو تو اسے کھینچتے ہوئے اسٹیج کی طرف لے کر گیا۔ اس کے پیرنٹس کسی وجہ سے نہیں آ پائے تھے۔ وجدان کی فیملی سے اچھے تعلقات تھے اور وہ بے تکلف بھی تھا۔ سائڈ سے گزرو نظر آ رہا ہے نا؟ اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں وہ سامنے والے سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ لمز ایک بار پھر سانس روکے کھڑی تھی۔ جی سوری، تاہا کا بھائی خاصا شرمندہ ہوا تھا۔
जिसका गुजरते हुए लम्ब से कंधा मिस हुआ था। शायद इसने जानबूझकर किया था, वो समझ नहीं सकी। इस जगह से अब तुम नहीं हिलोगी, ठीक है? इसकी उलझती शॉल सही करते वो स्टेज से उतरा था। जी, आज का नॉवल यहीं पे, ठीक है? क्योंकि फिर ऑलमोस्ट 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं फिर नई वीडियो के साथ आऊँगी, नए पार्ट के साथ आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही है, नॉवल अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कोई अपने पसंद का नॉवल चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस नॉवल को भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।